یہاں پہ اسلام آباد میں اس کی بڑی سخت ضرورت تھی، اور لکھنا پڑھنا ویسے بھی ایک بورنگ کام ہے، اور اس کے لیے بڑے جو ہے وہ ایک ہمیں سیریس لوگ چاہیے جو یہ کام کر سکیں۔ میرا آج جب میری بات ہو رہی تھی موہت سے، تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا بات کروں کہ ہمیں تھوڑی ساری ہسٹری ہے دنیا کی، اس میں اب جو بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے وہ ایک بہت ہی اہم شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہمیں کہانی بنانا نہیں آتی، اور پھر کہانی سنانا نہیں آتی۔ یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اب بہت ہی اہم ہے کہ اینڈ اسپیشلی جو میرا آفس ہے منسٹری آف انفارمیشن کا، کچھ عرصہ پہلے یہ لگ رہا تھا، میں اپنے انفارمیشن آفیسر سے بات کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ بڑا ایک یوز لیس قسم کا بن گیا ہے ادارہ، اور ایکچولی جو ہمارے سی ایس پی کے جو دوسرے آفیسرز ہیں، ڈی ایم جی کا گروپ ہے یا پولیس کا گروپ ہے، وہ بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں اور انفارمیشن والے اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے۔ بٹ سڈنلی ود دس ہیوج آؤٹ بریک آف ٹیکنالوجی جو ہم نے دیکھا، جو کہ امریکہ کی 3-4 یونیورسٹیوں نے ہی ایک اتنی بڑی گیم کھڑی کر دی کہ یوں لگ رہا ہے کہ اب ایکچولی انفارمیشن ہی ڈرا کر رہی ہے باقی تمام چیزوں کو، اور اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے جب میں سوچتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے جب وائکنگز ہوا کرتے تھے، وائکنگز میں جو موریلٹی آف وار تھی وہ بھی بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ جاتے تھے جہاں پہ پتہ چلتا تھا یہاں پہ پیسے ہیں، وائکنگز وہاں پہ جاتے تھے، لوٹ مار کے آ جاتے تھے۔ یہی ہمارے ساتھ بھی یہاں ہندوستان میں بھی یہی ہوتا تھا۔ نادر شاہ کو پتہ چلا ایران سے ہندوستان میں بہت پیسے ہیں، وہ آیا، اس نے یہاں لوگوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، ہزاروں لوگ لاہور میں جو ہے وہ جان سے گئے، دہلی میں لوگوں کی خونوں کی ندیاں بہہ گئیں، وہ آئے، انہوں نے پیسے لوٹے اور چلے گئے۔ اور یہی باقی بھی جو بہت سارے معاملات ہمارے ہوتے رہے، وہ بھی یہی رہا، کیونکہ موریلٹی جو تھی وار کی وہ یہی تھی کہ یہ لوٹ مار کریں گے اور چلے جائیں گے، اور اس کو ایکچولی کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت تبدیل ہونا شروع ہو گئیں۔ اس سے پہلے بھی، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے بھی، جب ہم نے دیکھا کہ جب ٹریٹی آف یہ ویسٹ فیلیا ہوا، اور اس کے بعد یہ نیشن سٹیٹ کا تصور جب ابھرنا شروع ہوا، تو اس کے بعد ہماری وار موریلٹی چینج ہوگی۔ وار موریلٹی میں کیا آ گیا کہ اگر فار ایگزامپل ابھی میں ریسنٹ ایگزامپل آپ کو دوں کہ ان ٹریڈیشنل سینس افغانستان کو تو امریکہ نے 3 گھنٹوں میں فتح کر لیا تھا۔ امریکن ایئر فورس آئی، انہوں نے طالبان، وہ تو سارے موٹر سائیکل کے اوپر بھاگ گئے تھے، تورا بورا کے جنگلوں میں چلے گئے تھے، کچھ لوگ پاکستان آ گئے تھے، کابل چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ٹریڈیشنل سینس میں تو وار امریکہ نے 3 گھنٹے میں جیت لی تھی۔ لیکن اب تک کیا ہوا، ہم نے کہا کہ نہیں، دیکھیں امریکہ کیا نہیں کر سکا، امریکہ ریپلیسمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکا۔ تو جب آپ ایک مستحکم سیاسی نظام ریپلیس نہیں کر پائے تو وہ آ گیا کہ نہیں، کیونکہ موریلٹی چینج ہوگی، اب آبادی جو پاپولیشن ہے وہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو 1950 کی دہائی کے بعد ایک بھی دنیا میں انیکسیشن نہیں ہوئی، ایک ہی ہوئی تھی، کویت کے اوپر عراق نے قبضہ کیا، اسے اپنا حصہ ڈکلیئر کیا، لیکن پھر عراق کو وہاں سے واپس جانا پڑا، کیونکہ جو موریلٹی تھی دنیا کی، وہ جو فرسٹ ورلڈ وار اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اسپیشلی جو انٹرنیشنل لا ڈیولپ ہوا، اس میں جو موریلٹی تھی وار کی وہ چینج ہو گئی، اور ملکوں کو اب خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہم جب کریں گے تو اس کو جج کیسے کیا جائے گا، اور یہ بڑی تیزی سے انٹرنیشنل لا جو ہے وہ آگے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تھی تو اس کو وہ اسی خیال میں آئے تھے، یہاں پہ اسپائسز ہیں، ہندوستان بہت امیر تھا، ہندوستان بہت امیر تھا، وہ آئے، انہوں نے لوٹ مار کی، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہیں جانا پڑا، اور اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا جس میں ان کو جانا پڑا۔ اب ہمارے ہاں جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جو ہماری ایک کنفیوژن جس کو ہم دور نہیں کر پائے، جو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ایک انہیرنٹ کنفیوژن ایک ہماری رہ گئی کہ جو پاکستان ہم نے بنایا ہے اسلام کے نام کے اوپر بنایا ہے، تو پھر آخر ہماری نیشن سٹیٹ کہاں پہ ہوگی؟
کیونکہ ایک طرف تو ہم نیشن سٹیٹ ہیں، دوسری طرف ہم اسلامک سٹیٹ ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان پہلے ہیں یا پاکستانی پہلے ہیں، اور اگر مسلمان پہلے ہیں تو پھر جو ہمارے یہاں اقلیتیں ہیں ان کا کیا سٹیٹ ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان میں ہم طے کرتے کہ ہمارا آخر اوریجن کا آخر ہم سیاسی طور پہ کھڑے کہاں ہیں. اور اس کی ایک بڑا انفارچونیٹ یہ ہو گیا، قائد اعظم محمد علی جناح جو ایک ہی شخصیت تھے جو یہ چیز ایکسپلین کر سکتے تھے، جن کی یہ قدرت تھی، جن کی یہ طاقت تھی کہ وہ ہمیں اس کنفیوژن سے نکال سکتے، ان کا بڑی جلدی انتقال ہو گیا. لیکن 11 اگست 1947 کو ایکچولی جناح صاحب نے یہ فنڈامنٹلز لے ڈاؤن کر دیے تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہم لوگ جو پاکستان ہم نے بنایا ہے یہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی، ہم ریلیجس انٹرپریٹیشن نہیں کر رہے. اور اس کی وجہ ہے، اگر پاکستان ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر ابھرنا تھا تو پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال پاکستان کے بانی نہیں ہو سکتے تھے، پھر مولانا مودودی اور ابوالکلام آزاد پاکستان کے بانی ہوتے. کیونکہ جو ہندوستان کی جو مذہبی لیڈرشپ تھی وہ ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی جیسے لوگ تھے جو بہت جید عالم تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو ریاست کا تصور ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی سپورٹ ہی نہیں کرتے. اور اسی لیے جو تمام جید اس وقت کے مذہبی چاہے وہ جمعیت علماء اسلام تھی، چاہے وہ خاکسار تھے، چاہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، وہ تو پاکستان بننے کے خلاف تھے. لیکن علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی وہ کیا کہی تھی؟ وہ یہ کہا تھا کہ نارتھ ویسٹرن انڈیا، شمال مغربی جو ہندوستان ہے، اس کے اندر ہم ایک پولیٹیکل اینٹی کریٹ کریں گے جو مسلمانوں کی اکثریت کے اوپر ہوگی. اور کیوں کہا تھا؟ کیونکہ مسلمانوں کا وہی حال اس وقت ہندوستان میں وہ دیکھ رہے تھے جو اب بی جے پی کے اندر مسلمانوں کا ہے. اور ہم نے ایک پولیٹیکل نیشن سٹیٹ کریٹ کی بیکاز آف دیٹ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن جو علامہ اقبال نے بیان کی اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 میں قرارداد پاکستان ہم نے بنائی. سو پاکستان از اسینشلی اے نیشن سٹیٹ. ہم لوگ ریلیجس سٹیٹ نہیں ہیں، ایز اے نیشن سٹیٹ ہیں، جس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ کی. انفارچونیٹلی ہم اپنی قوم کو یہ کہانی نہیں بتا سکے، یہ نیریٹو بھی ہم جو ہے وہ اپنا ان کو نہیں بتا سکے، جس کے نتیجے میں ایک انہیرنٹ کنفیوژن ہو گئی. اس کے بعد آگے چلیے، جب ہم نے جو تھیوری تھی ہماری، جو ہم نے جس کے اوپر اپنی بنیاد کھڑی کرنی تھی، جب وہ کنفیوز ہو گئی تو پھر اگلی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری کنفیوز ہو گئی. اب اس کے بعد ہم نے آپریشنل سطح کے اوپر بھی بہت بڑی غلطیاں کی. مثلا 16 دسمبر آ رہا ہے، سقوط ڈھاکہ ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا، پہلا کام پاکستان میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سارے فورن کورسپونڈنٹس کو ڈھاکہ سے نکال دیا. اور ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ہندوستان میں بیٹھ کے فورن کورسپونڈنٹس ایکچولی ہماری سٹوری جو ہے وہ بیان کریں گے. ظاہر ایسا ممکن نہیں تھا. لہٰذا ابھی جو بھی انڈیپینڈنٹ نیریٹو ابھی ہمارے پاس 16 دسمبر کا آتا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ہندوستان کی طرف سے آتا ہے. ہمارا اپنا انڈیپینڈنٹ نیریٹو جو ہم نے اس وقت لوگوں کو وہاں رکھتے، وہ ہماری کہانی بتا سکتے، وہ بتاتے کہ ادھر کیا ظلم ہوئے، اس وقت ماحول کیا تھا، کیوں یہ سب کچھ ہوا. ہمارے پاس وہ لوگ ہی نہیں تھے، ہم نے ان کو جو ہے وہ باہر کر دیا. اس کے بعد 80 کی دہائی میں افغانستان ہوا، اور افغانستان میں آپ دیکھیے کہ جو نیریٹیوز بناتے ہیں یا بیانیاں بناتے ہیں، مطلب امریکہ جیسی سپر پاور کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے افغانستان میں جہاد کر رہی تھی. ان کے سینیٹر کی آپ نے وہ دیکھی ہوگی واٹس ایپ کلپ، جب وہ نیچے اترتے ہیں جہاز سے اور افغان مجاہدین کو بتاتے ہیں کہ the country there belongs to you and inshallah you will conquer that country. اور اس کے بعد ساری جو یونیورسٹی آف نیبراسکا نے اور انہوں نے پورا ایک نیریٹو یہاں پہ کریٹ کیا، جہاں پہ ہمارے مدارس کے اندر اور پوری جگہ کے اوپر جو ہمارے سکولز تھے وہ کریٹ کیے. 900 سکول تھا، 900 مدرسہ تھا ہمارا. 1971 کے بعد 1974-75 میں جو پہلا ہمارا مدرسوں کا سینسس ہوا، اس میں 900 مدرسہ تھا پورے پاکستان میں. جب افغان وار ختم ہوئی تو ہمارے ہاں اب تقریباً 30-35 ہزار مدرسہ تھا، اب بھی 26 ہزار مدرسہ جو ہے وہ اب بھی ہے، اور اب بھی روزانہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. سو آپ دیکھیے نیریٹیوز ہوتے ہیں جو کہ
آپ کو ماڈرن وارفیئر میں پلیس کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں پلیس ہونا ہے. اب اس کے بعد جب 80s میں ہم نے اپنا یہ نیریٹو بنایا تو اس کے ساتھ ہم نے جو اس کو ایگزٹ پلان کرنا تھا وہ ایگزٹ پلان ہم نے بنایا ہی نہیں, اور اس کے نتیجے میں ہم ایک بہت ہی ایسے بیانیے کا شکار ہیں جس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ہم آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی فلم تباہ کر لی. 70s کے اندر پاکستان جو 69 تک پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا فلم میکر تھا, اور پاکستان کا دوسرا سب سے بڑے زیادہ سینماز جو دنیا میں تھے وہ پاکستان میں تھے, اور 2005 میں ہم زیرو پہ آ گئے. ہم ایک بھی فلم نہیں بنا رہے. اس سال بھی ہم نے شاید 1 یا 2 فلمیں بنائی. تو آپ ڈکلائن دیکھیے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی کہانی کا, اپنے نیریٹو کا, اپنے بیانیے کا ہم نے پورا بندوبست کیا کہ ہمارا ڈکلائن, کیونکہ آپ کہانی کیسے سنائیں گے اگر آپ کی فلم ہی نہیں ہے, اگر آپ کا ٹی وی ڈرامہ ہی نہیں ہے, اگر آپ کا میوزک ہی نہیں ہے, اگر آپ کا کلچر ہی نہیں ہے, تو آپ کہانی کیسے اور کس کو سنائیں گے؟ باقی کہانیاں تو بورنگ ہوتی ہیں, باقی تو صرف تقریریں رہ جاتی ہیں. تقریریں تو عام طور پہ عام آدمی تو نہیں سنتا, بورنگ ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے ہر میڈیم کو نقصان پہنچایا, اور ہم نے پاکستان کے اندر جو ہماری تمام جو ادارے, جو انسٹیٹیوشنز جو ہماری کہانی سنا سکتے تھے, ہم نے ان کو کمزور کر دیا. اس کے بعد آ کر کے جو ہمارا فارمل ادارے تھے, چاہے وہ ہمارے تھنک ٹینکس ہوں, اس کے بعد ہمارے آپ دیکھیے کہ جو ہمارے میڈیا ہے یا جو بھی ہمارے اور ادارے ہیں, ہم نے ان کو بھی کمزور کیا. مثلا میں ابھی آپ دیکھیے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے جو منسٹری آف انفارمیشن کے نیچے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کام کرے. ان کا بجٹ جو ہے چند کروڑ روپے ہے, اس کے مقابلے میں جو ہندوستان کے ایکسٹرنل پبلسٹی کا بجٹ ہے, جس میں ابھی میں انڈین فلم انڈسٹری شامل نہیں کر رہا, اس کا بجٹ تقریباً 20 ارب روپے ہے. سو یو کین امیجن دا کائنڈ آف وار دیٹ وی آر ان. اور اس لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ امریکہ میں جو میڈیا کو ہماری بات تو سمجھ نہیں آ رہی, یا ہم ایکچولی صرف پاکستان کے اندر ایک دوسرے کو تو کہانی سنا رہے ہیں, لیکن ہماری اپنی کہانی بھی کنفیوز ہے. ہم باہر بھی اس طرح سے کہانی اپنی سنانے کو اس طرح سے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد جو انٹرنیشنل آؤٹلیٹس ہیں, جب ابھی یہ 2000 کے بعد جب بہت ساری آؤٹلیٹس آئیں, آپ دیکھیے کہ جب یہاں پہ طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور وہاں پر جو ایک یہ حامد کرزئی صاحب کی حکومت آئی, اور افغانستان کے اندر ٹیلی ویژنز کھلنا شروع ہوئے اور اخباریں آنا شروع ہوئیں. سو کین یو بلیو کہ پاکستان نے ایک بھی ٹیلی ویژن کو وہاں پہ سپانسر نہیں کیا, اور اس کے مقابلے میں تمام ٹیلی ویژن اور تھنک ٹینکس جو تھے وہ انڈین ایڈ کے اوپر چل رہے تھے. اور پاکستان میں ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ آخر وہاں پہ جب اتنا بڑا میڈیا کھلے گا تو اس کو ضرورت ہوگی, اس کو برینز چاہیے ہوں گے, اس کو لوگ چاہیے ہوں گے. سو ہم نے جو سافٹ پاور جو ہمیں بنانی چاہیے تھی ہم نے نہیں بنائی, اور ون سائیڈڈ سٹوریز جو ہیں وہ افغانستان کے اوپر آئیں, اور اس کا بھی ہمیں بہت نقصان ہوا. سو جب میں بات کرتا ہوں کہ اب اور پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے. بار بار پاکستان میں بات ہوتی ہے میڈیا فریڈم نہیں ہے. 143 پاکستان کے چینلز ہیں, 50 کے قریب ہمارے پاس فارن چینلز ہیں, اور یوٹیوبز وغیرہ کے اوپر جو چینلز ہیں وہ تو اب ہزاروں میں ہوں گے. اتنے بڑے میڈیا کے ہوتے ہوئے بھی ایک خاص پروپیگنڈا یہ چلتا ہے پاکستان میں بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیے مینار پاکستان کا واقعہ ہوا, ایک ٹک ٹاکر جو ہے وہ مینار پاکستان گئی, وہاں پہ بہت سارے اس کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی اور نہیں ہونی چاہیے تھی, بٹ صرف ایک انڈین ویب سائٹ کے چینل نے اس واقعے کے اوپر ایک دن میں 600 ویڈیوز بنائیں. نور مقدم کیس, جس کا بظاہر ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایسا کرمنل کیس اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا, کرمنل کیس ہے, بڑا کنڈیمیبل ہے, لیکن صرف ایک انڈین چینل نے جو ویب چینل ہے اس نے صرف ایک دن کے اندر اس کے اوپر شارٹ کلپس جو ہیں وہ 155 شارٹ کلپس کریٹ کیے. وہ کیوں کیے؟ کیونکہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں عورتیں کتنی غیر محفوظ ہیں.
پاکستان میں میڈیا کتنا جو ہے وہ انڈر پریشر ہے، اور یہ ایک باقاعدہ منظم پروپیگنڈے کے طور کے اوپر اس کو ایک نیریٹو بیانیے کے طور کے اوپر بیان کیا جاتا ہے. اس کو پھر آپ جنیوا لے جاتے ہیں، جنیوا سے آپ کو خط آتا ہے آپ کی ہیومن رائٹس منسٹری کو اور باقیوں کو کہ یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جی، آپ اس کے اوپر جواب دیں. ہمارا کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے جواب دینے کی، اور پھر آپ کے اوپر فیٹف آ جاتا ہے، پھر آپ کے اوپر جی پی ایس پلس آ جاتا ہے. یہ ماڈرن وارفیئر ہے. جب آپ اپنی اکانومیز کو اس طرح سے جو ہرٹ ہوتی ہیں، آپ کی اکانومیز وہ اس طرح سے آپ کی ہرٹ ہوتی ہیں. کوئی بھی ملک اب آپ کو جا کے ضروری نہیں ہے کہ جا کے بمباری کرے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنی فوجیں بھیجے گا. اب آپ کو اکنامکلی سکویز کیا جاتا ہے، آپ کو اسٹریٹجکلی سکویز کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پیراڈائم کھڑے کیے جاتے ہیں، ایک نیریٹو کھڑے کیے جاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری جتنی تیاری ہوں، 2018 میں جب میں پہلی بار انفارمیشن منسٹر بنا تو آئی ریئلائز، اس سے پہلے میں سیکٹر انفارمیشن تھا پی ٹی آئی کا، تو آئی ریئلائز کہ میری جو پی ٹی آئی کی جو ہماری ٹیم تھی ڈیجیٹل میڈیا کی، دیٹ واز اباؤٹ 100 times مور اگریسو، مور آئی وڈ سے وائبرنٹ دین گورنمنٹ کی ٹیم ہی نہیں تھی. ڈیجیٹل میڈیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا گورنمنٹ کا. ہم نے آ کے ایک پورا ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے وہ اس کا کریٹ کیا. پھر ہم نے ابھی پی ٹی وی کو جو ہے وہ ایچ ڈی کیا. لیکن ایکچولی فرینکلی یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں. ہمیں وی نیڈ فار بگر آئی وڈ سے جو اسٹیپس، فار بگر بجٹس، اور مور دین دیٹ میں بھی بجٹ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے فار مور تھنکنگ کہ اس کو ہم نے اپنی کہانی کو ہم بنائیں کیسے، اس کہانی کو ہم پیش کیسے کریں، اور اس کہانی کی بنیاد کے اوپر ہم اگلے سٹیپس کیا لیں. سو آئی ہوپ کہ اپری جو ہے وہ اس سلسلے میں کچھ قدم اٹھا پائے گا. شکریہ.